اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں کی موجودگی میں ناقص اور انکس شخص کا کلام بالکل عبث اور بیکار ہوتا ہے۔ قبلہ بھی موجود ہیں اور ہمارے مفتی صاحب بھی موجود ہیں، اور بھی دیگر شاہ جی بھی موجود ہیں، ہمارے میاں حضور کے خلیفہ ہیں، اور بھی دیگر افراد ہیں جن کو شاید نظروں میں نہ لا سکا میں، تو معذرت چاہتا ہوں وہ اگر نظروں میں نہیں آ رہے تو، لیکن ان کی موجودگی میں میرا کلام تو بالکل عبث ہے اور بیکار ہے۔ آپ نے حضور کی گفتگو سنی، سب نے نصیحت حاصل کی، جو سیکھنا تھا عملیات کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، وہ تمام نے سیکھا۔ اب ایک قاعدہ ہے کہ الادب فوق الحکم، کہ ادب جو ہے وہ کبھی حکم پر فوقیت رکھتا ہے، اور یہی قاعدہ ہے ایک الحکم فوق الادب، اور کبھی حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ تو قبلہ حضور کا حکم ہے کچھ معروضات عرض کرنے کا آپ کی بارگاہ میں، جبکہ 4 بجے غالباً ہم نے آپ کی بارگاہ میں کتاب کے حوالے سے مزید عرض کیا تھا۔ صرف ایک بات جو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ 2018 میں تقریباً جب میرا زندگی کا پہلا سفر تھا میاں حضور کی بارگاہ میں اور میاں حضور کے ساتھ، کسی جگہ پر جانا ہوا تھا میاں حضور کے ساتھ، تو اس وقت میں نے میاں حضور کی بارگاہ میں ایک عرض کی تھی کہ میاں مجھے کچھ آپ نصیحت ارشاد فرمائیے تاکہ وہ میں اپنی زندگی میں لکھ سکوں، یاد رکھ سکوں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکوں۔ تو اس وقت میاں حضور نے 3 نصیحتیں ارشاد فرمائی تھی، جس میں سے سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ بیٹا ہمیشہ یاد رکھو، اپنی زندگی مقصد پر گزارنا مطلب پر نہ گزارنا۔ یہ زندگی کا ایک بہترین اصول میاں حضور نے دیا تھا، اور آج تک ہم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنایا، اپنی کتاب میں بھی لکھا، اور جا بجا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق بخشتا ہے وہاں پر ہم میاں حضور کی اس نصیحت کو ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ چھوٹے سے الفاظ ہیں، مختصر سے الفاظ ہیں کہ اپنی زندگی کو مقصد پر گزارنا مطلب پر نہ گزارنا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس زندگی میں آتا ہے، اس کائنات میں پیدا ہوتا ہے، اس کائنات میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو یقیناً اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے، اس کا کچھ ایم ہوتا ہے، اس کا کچھ گول ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی زندگی بغیر مقصد کے ہے، بغیر ایم کے ہے، بغیر گول کے ہے، اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہے، وہ ایسی ہی زندگی گزار رہا ہے، تو کل انعام ہے، وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ جانوروں کی طرح زندگی کیسے؟ وہ بھی صبح اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سیر کرتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں، پھر دوبارہ صبح وہی روٹین ہوتی ہے، ان کی اولاد ہوتی ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کی بھی یہی روٹین ہوتی ہے۔ تو اگر کسی شخص نے میاں حضور کی اس نصیحت پر عمل کیا تو اس کی زندگی مقصد پر گزرے گی، مطلب پر نہیں گزرے گی۔ اب مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا الا لیعبدون، کہ تمہیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس مقصد تک پہنچنے کے لیے، اس معرفت تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بہت سے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، بہت سے کامیاب نظر آتے ہیں، بہت سے ناکام نظر آتے ہیں۔ تو کن وجوہات کی بنا پر ایک شخص دنیا میں ناکام ہو جاتا ہے، زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے، اور وہی شخص جو اس دنیا میں آتا ہے وہ کامیاب نظر آتا ہے؟ چاہے وہ روحانیت کی فیلڈ ہو، عملیات کی فیلڈ ہو، علم تصوف کی فیلڈ ہو، یا دنیا کا کاروبار ہو، کوئی سی بھی فیلڈ کا انسان ہو، آپ نے 2 ہی شخص دیکھے ہوں گے، یا تو کامیاب یا تو ناکام۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک شخص، 2 شخص ایک کام شروع کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ایک کامیاب نظر آ رہا ہوتا ہے، دوسرا ناکام نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی بیسکس وجہ کیا ہے؟ بیسکس ریزنز کیا ہیں اس کے؟ تو یاد رکھیں، جب آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کا تعین کر لیا کہ ہماری زندگی کے مقصد کا، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، تو اس رضا تک پہنچنے کے لیے، اس معرفت تک پہنچنے کے لیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے ان افراد کی صحبت لازم اور ضروری ہے جو اس مقصد تک پہنچ چکے ہیں، جیسے ہمارے مرشد کریم الحمدللہ۔ تو اگر آپ مرشد کریم کی صحبت میں رہیں گے، مرشد کریم کی تعلیم و تربیت سے وابستہ رہیں گے، تو روحانیت تک پہنچنے میں آپ کو کامیابی لازمی حاصل ہوگی۔ لازمی آپ اس مقاصد تک اور اس مقصد تک پہنچ سکیں گے جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ تو ایک مقصد میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک پہنچنا ہمارا اصل مقصد ہے۔ ہر کسی کا اپنا الگ الگ مقصد ہو سکتا ہے،
میرا الگ ہو سکتا ہے، آپ کا الگ ہو سکتا ہے. تو یہاں تقریباً سب کا ایک ہی مقصد ہے، یہاں پر آنے کا، بیٹھنے کا، حزب البہار میں چلا کرنے کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سے راضی ہو جانا، مولا علی علیہ السلام کا ہم سے راضی ہو جانا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہم سے راضی ہو جانا، امام حسن و حسین علیہ السلام کا ہم سے راضی ہو جانا، اسی طریقے سے سیدی سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم سے راضی ہو جانا، اور بالخصوص ہمارے شیخ محترم میاں حضور دامت برکاتہ العالیہ کا ہم سے راضی ہو جانا. یہ ایک مقصد ہے نا، مقصد پتہ چل گیا ہمیں کہ ہمیں ان نفوس قدسیہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. اب اس مقصد تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بزرگان دین کی صحبت، ان افراد کی صحبت جو میاں حضور کے تعلیم یافتہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، اور وہ میاں حضور تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم ایسے افراد کی صحبت میں رہیں گے جو خود ہی ناکام ہیں، تو وہ خود تو ناکام ہو چکا ہے، آپ کو بھی ناکامی کی طرف لے جائے گا، آپ کو بھی بولے گا ہاں یار عملیات بڑے جو ہے نا اس میں ٹائم لگتا ہے، میں نے بہت چلے کیے، بہت وظائف کیے، میں نے ذکر و اذکار بھی کیا، میں نمازیں بھی پڑھتا رہا، میں نے فلاں کام بھی کیا، فلاں کام بھی کیا، کچھ اثر ہی نہیں ہوا. جب آپ کسی ایسے شخص کی صحبت میں رہیں گے جو ایسے کلمات ادا کرے گا، تو آپ بھی کیا کریں گے؟ آپ بھی بولیں گے ہاں یار ٹائم تو مجھے بھی لگا، وقت تو میں نے بھی لگایا، مصروفیات تو میری بھی رہی، سب چیزیں چھوڑی، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اب اس کی تعلیم و تربیت سے کیا ہوا؟ یہ نقصان ہوا کہ آپ اس کی جیسی سوچ رکھنے لگے. لیکن آپ علامہ کامران صاحب کو دیکھیں، قبلہ حضور کو دیکھیں، صاحب زادگان کو دیکھیں، قبلہ حضور کو دیکھیں، تو ان کی زندگی ایسی ہے کہ کامیابی کی طرف چل رہے ہیں. کیوں؟ میاں حضور نے ان کو ذمہ داریاں عطا کی ہیں، میاں حضور کی تعلیم و تربیت میں ہے، میاں حضور کے ساتھ ورکنگ کر رہے ہیں. یہ تو جب ورکنگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. تو ان کی صحبت، ان کی باتیں، ان کی گفتگو، ان کے ساتھ گفت و شنید، ان کی تعلیم و تربیت پر عمل کرنا ہمیں میاں حضور کی طرف لے کے جا سکتا ہے، ہم مقصد میں کامیابی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. جو روحانیت کی فیلڈ میں کامیاب ہے، تصوف کی فیلڈ میں کامیاب ہے، علم باطن اور علم اسرار کی فیلڈ میں کامیاب ہے، اس شخص کی صحبت کو اپنائیں. کبھی بھی کسی ایسے شخص کی صحبت میں نہ بیٹھے جو عملیات کی فیلڈ سے دل برداشت ہو کے پیچھے ہٹ گیا ہو. کبھی بھی کسی ایسے شخص کی صحبت میں نہ بیٹھیں یا اس سے بات نہ کریں یا اس سے گفتگو نہ کریں اس ٹاپک پر جو روحانیت میں ناکام ہو چکا ہو. ہوتے ہیں بہت سے لوگ مصروفیات کی بنا پر، دیگر عوامر کی بنا پر ناکام ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اگر ناکام شخص کی صحبت، ناکام شخص کی گفتگو سنیں گے تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو کامیابی حاصل کرنے کا پہلا نسخہ یہ کامیاب افراد کی صحبت. دوسرا، ان افراد سے مشورہ کریں جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، جو اس فیلڈ میں کامیاب ہو چکے ہیں. اگر آپ کسی ایسے شخص سے رابطہ کریں گے، ایسے شخص سے مشورہ کریں گے، اگر آپ کا مشیر ایسا ہوگا جو ناکام ہے، جو کامیابی کی طرف گامزن نہیں ہوا، جس نے توجہ نہیں رکھی، شرائط کے ساتھ عمل نہیں کیا، تو وہ آپ کو غلط مشورے دے گا، وہ مجھے غلط مشورے دے گا. ہم کبھی بھی زندگی میں کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا میں آپ دیکھیں دو شخص کاروبار شروع کریں، ایک کامیاب ہو گیا، دوسرا ناکام رہا. ایک شخص سے جو کامیاب والا ہے اس سے پوچھ رہے ہیں آپ کو اتنے آئیڈیاز دے دے گا، یہ کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، اس طریقے سے بھی ہوگا، اس طریقے سے بھی ہوگا، یہاں بھی جا سکتے ہو، وہاں بھی جا سکتے ہو. لیکن جو ناکام ہو اس سے پوچھ لو، پہلے ہی مشورہ آپ کو ایسا دے گا کہ آپ بولو گے ہاں یار چلو اس کے مشورے پر عمل کر لو. اور ہم ناکام ہی اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے یا تو اپنا مشیر صحیح نہیں رکھا، یا ہم نے مشورے صحیح نہیں لیے، یا ہم نے غلط بندے کا انتخاب کر لیا. جہاں آپ نے غلط بندے کا انتخاب کرا، روحانیت کی فیلڈ ہو، تصوف کی فیلڈ ہو، یا دنیا کا کوئی سا بھی آپ کا مقصد ہو، آپ اس میں ناکام نظر آئیں گے. تو دوسری چیز یاد رکھیں کہ آپ کا مشیر بہترین ہونا چاہیے. اور تیسری اور آخری چیز میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، ٹائم مختصر ہے، بس اس کو ختم کرتے ہیں، کہ تیسری اور آخری چیز مقصد میں کامیابی کے لیے، زندگی میں کامیابی کے لیے، اپنے آپ کو ایک بہترین انمول نگینا بنانے کے لیے، بہترین شخص بنانے کے لیے، دنیا کا لیڈر بنانے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رول ماڈل بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے عملی نمونہ بنانے کے لیے، تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ آزمائش پر ثابت قدم رہیں. آزمائش دیکھیں ہماری زندگی کا حصہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بھی آپ دیکھیں تو دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے. دوسری روایت کے مطابق 2,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے. کوئی نبی ایک ایسا بتا دے جس پر اللہ کی طرف سے آزمائش نہ آئی ہو. کوئی ایک نبی ایسا بتا دے. امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ تمام انبیاء کی آزمائش ایک طرف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ایک طرف.
اہل بیت اطہار علیہ السلام کی آزمائش ایک طرف اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی یا دیگر افراد کی آزمائش ایک طرف. تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ آزمائش میں کامیابی، آزمائش میں ثابت قدمی. آزمائش میں اگر ثابت قدم نہیں رہیں گے تو نہ آپ کسی چیز میں عملیات میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ روحانیت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی طریقت میں، حقیقت میں، معرفت میں، شریعت میں، دنیا کے کسی بھی شعبے میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ تین مقصد اپنی زندگی کا، تین چیزیں اپنی زندگی کے مقصد میں شامل کریں. پہلے مقصد کا تعین کریں، آپ اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، مقصد کیا ہے. جب اس چیز کا تعین کر لیں پر اس کی طرف لگ جائیں، بس اس کی طرف لگ جائیں. آپ یہاں پر آ گئے ہیں، حزب اللہ کا چلہ کیا ہے، طریقت کی طرف آ گئے، بس یہ آپ کا مقصد ہے، یہی اٹھنا بیٹھنا آپ کا بچھونا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے مرشد کی صحبت، پھر مرشد کے تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ بزرگان دین جو ہیں، اولیاء کرام، جو علماء کرام ہیں، ان کی صحبت. دوسرا مشیر آپ کا بہترین ہونا چاہیے. تیسرا آزمائش پر ثابت قدمی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.